6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے؟ 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے؟ اماں کدھر رہتی ہے؟ جب تک وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ حقائق کچھ اور ہیں۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سامنے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مینو پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے، مینو تے کو پوچھتا ہے تو میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے، بڑے اچھے نے، لیکن کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔